آپ سن رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. ساحل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے مگر بہت کم آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ساحل صاحب. رمضان کا سما میں خوش رمضان آمدید. کا سما میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. ساحل صاحب یہ چند دن پہلے ایک مسئلہ رہ گیا تھا، آج وہیں سے شروع کرتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو یہ ایک وسیلہ تلاش کرنے والی جو ایک جستجو ہے قرآن میں، آپ کے خیال میں یہاں سے وسیلے سے مراد ہم کیا لے سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اللہ کو تلاش کر سکتے ہیں اور اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ سر میں تو جن اساتذہ کا مرہون منت ہوں، جن لوگوں نے مجھے میرے عقیدے کے اوپر بہت ٹریننگ دی ہے، وہ عربی ہیں، عرب کے اسکالرز ہیں، بڑے جید اسکالرز رہے ہیں، اور بڑی آسان کر کے انہوں نے مجھے قرآن کا جو ہے نا وہ سینٹرل سبجیکٹ سب سے پہلے. اب میری گزارش ہے تمام ماں باپ کو، والدین بھی سنتے ہیں، کہ قرآن کا سینٹرل سبجیکٹ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسٹیبلش کر کے دینا ہے. اور وہ سینٹرل سبجیکٹ جو ہے وہ توحید کا ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبی علیہ السلام کے جو مشن کا ہر نبی کے ایکچولی مشن کا سینٹرل سبجیکٹ اصل میں توحید ہی رہا ہے. سو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے، 5 منٹ لگیں گے حافظ صاحب، یہ ذرا سی ٹیکنیکل بات ہے کیونکہ بالکل آپ کنٹینیو کریں پلیز پلیز. یہ اچھا. تو جب ہر نبی کے سینٹرل مشن توحید پہ ہوں، قرآن کا سینٹرل مقصد توحید ہو، تورات میں نے خود پڑھی، کئی دفعہ پڑھی ہے. آپ تورات پڑھیں گے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مشرکین سے خطاب کر رہے ہیں، حالانکہ اور بھی معاملات ہیں اس میں. قرآن پاک، ہم سب مسلمان ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ کے بڑے ہوتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو بار بار ہمیں یہی دہرائی ملتی ہے کہ شرک جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا بہت بڑا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے، اسپیشلی جو والدین ہیں وہ سن لیں کہ انسان سم ہاؤ یہ ٹینڈنسی رکھتا ہے کہ جب بھی اس کو کھلا چھوڑا جائے گا یہ غیر اللہ کے اوپر ایک سسٹم بنا لے گا. اور کسی بھی لیول کے اوپر، بڑا لیول سیاسی لیول جسے کہتے ہیں، اور پوری جماعت، پورا گروہ، پوری بنی نوع انسان اس وقت جو زندہ ہے وہ سارے کے سارے مل کے پاور میں، یا پھر چھوٹے سے چھوٹا لیول کہ میں اکیلے میں اپنے تنہا جسم کے اندر کسی بھی ایک جنگل کے اندر بھی، یا اپنے رات کی تنہائی میں اپنی کسی گوشہ نشینی کے اندر جب میں اللہ تعالیٰ سے یا بھی کسی بھی معاملے میں کسی بھی ہائر پاور سے رجوع کرتا ہوں تو وہ اللہ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر کتب یہ بتاتی ہیں، اسپیشلی قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اور اللہ کے بیچ میں کوئی معاملہ سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں آپ سب کو اگر اپنے دل میں کامن سینس کی اور اپنے دل میں ایک بیسک ریزونیٹ کرتی بھی نہ لگے تو ضرور پوچھیں، کال کریں، حافظ صاحب آپ پوچھیں کہ ہر کتاب کا سینٹرل سبجیکٹ اگر کسی ایک خاص بیماری سے ہٹانا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری ہر انسان اپنے طور پہ لگاتا ہی لگاتا ہے، اور کتاب آتی ہے بیماری کو درست کرنے، نبی آتے ہیں اس بیماری کے خلاف پوری موومنٹ کرنے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم میں پاکستان میں کیا کسی پاکستان انڈیا سب کانٹیننٹ کے اندر جتنے بھی مسائل 4000 سال سے پہلے آ رہے تھے، اور ایران میں بھی اور ایون یورپ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی اپنی طاقتوں کو اللہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ لنک کر دیا تھا. انڈین تہذیب کے اندر ابھی بھی دیکھیں سینکڑوں خدا بنتے اور کہتے ہیں وہ خدا نہیں ہے، وہ بھگوان کا لفظ یوز کرتے ہیں، مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہم اوپر والے کو مانتے ہیں، برہما کو، مگر بیچ میں راستے ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں. یورپ میں جائیں تو زوس بناتے ہیں، زوس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سینٹرل اللہ کا کانسیپٹ وہاں سے آتا ہے، مگر بیچ میں 191 انہوں نے راستے بنائے ہیں جو خداؤں کے. روم میں جائیں تو جوپیٹر بنتا ہے اور تقریباً 300 خدا اور بنتے ہیں.
تو آپ نوٹس کریں گے کہ ہر تہذیب کے اندر اللہ اور انسان کے بیچ میں راستے بنائے ہوئے ہم. ٹھیک ہے. اب جب آپ قرآن پاک کو اور نبی اسلام کے تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دو انبیاء ایسے ہیں، دو نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ ان کی جو بیسک موومنٹ ہے وہ ان کے اندر ڈیکلریشن ہے کلیئر کہ سب کچھ معاف ہے، سب کچھ کلیئر ہے، آپ کو ہر چیز الاؤ ہے، مگر یہ چیز الاؤ نہیں ہے کہ اللہ اور اپنے بیچ میں کوئی راستہ بنا لو، اللہ اور آپ کے بیچ میں کوئی اور غیر اللہ نہ تنصیب کر لو. یہ دونوں نبی اتنی میجر موومنٹ کرتے ہیں اور سب سے بڑا گناہ اس کو قرار دیتے ہیں. آپ تورات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں اس لیے تورات کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کو پے در پے قرآن پاک کے اندر یہ بات بتائی کہ تم نے جب موقع ملا ہے تم نے یہ کنفیوژن ڈالی ہے، تم نے اپنے قلم استعمال کیے ہیں، اپنی خود آیتیں لکھی ہیں، اپنے میری کتاب کے اندر اپنی آیتیں، یا پھر کچھ چیزوں کے اوپر ایمان لے آئے ہو اور کچھ چیزوں پہ نہیں لائے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم نے اس اتھارٹی کو اپنے اور اللہ کے بیچ، انسان اور اللہ کے بیچ میں اپنے آپ کو فٹ کیا اور تم نے لوگوں کو مشرک کر دیا. اور عیسائیوں کے تو بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست لفظ استعمال کیا ولضالین کا کہ بھئی تم نے تب مطلب آخری نبی کے آنے سے بالکل پہلے کی امت ہو، تم بنی اسرائیل کی تیاری کر چکے ہیں تورات کے تھرو. موسیٰ علیہ السلام نے پورا قانون بتا دیا ہوا ہے، اس کے اندر ایک نبی عیسیٰ ابن مریم کے طور پہ آتے ہیں، اور وہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اس کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں فٹ کر دیا اور ولضالین ہو گئے. اب میں اس لیے آپ کو اتنی تفصیل بتا رہا ہوں تمام مسلمانوں کو جو اس وقت اسپیشلی والدین سن رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ اسلام میں شرک کتنا بڑا گناہ کیوں ہے. آپ کو پتہ چلے گا شرک شروع دن سے انسان اپنے اور اللہ کے بیچ میں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہوئے اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایک ایسا راستہ بناتا ہوا آیا ہے کہ جس میں انسان کی اپنی اسٹیم ڈیولپ نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے کہا ہے کہ تمہاری جب تک اپنی اسٹیم ڈیولپ نہیں ہوگی تب تک تم اللہ کی کوئی بھی کتاب سمجھ نہیں سکتے. تمہیں میں نے کس قرینے پہ بنایا، تمہیں خلیفۃ الارض بنایا تھا. یہ اتنا بڑا سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک اتنا سب سے بڑا گناہ کیوں ہے. یہ میں نے آپ کو اتنا بڑا لیکچر کیوں دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے. ٹھیک ہے ساحل صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. ایک کالر اگر ہم شامل کر لیں پھر یہیں سے جو آپ نے کہا کہ خلیفۃ الارض کا آپ نے ذکر کیا ہے. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں بتائیے گا. السلام علیکم. جی میں سمیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. میرا سوال جو ہے ساحل سر سے ہے، اور لیکن میں چاہوں گی کہ اس موضوع پہ جو ہے نا تھوڑی تفصیلاً جو ہے وہ بات ہو سکے. جی ضرور. کہ جیسے میرا بھی معاملہ ہے اور بھی میں نے بہت سارے اپنے آس پاس جو دیکھی ہیں آج کل جو کہ عورت جو ہے وہ ساری ذمہ داریاں اپنی گھر کی نبھا رہی ہے، انکلوڈنگ کہ نان نفقے کی ذمہ داری بھی اپنے شوہر کی بھی. اور شوہر جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی نان نفقے کی ذمہ داری اور کوئی بھی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، لیکن ہاں اسے پروٹوکول اپنا پورا شرعی شوہر کی والا چاہیے جو کہ وہ بیوی کو سناتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے شوہر کی کتنی جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، اس کا کہنا ماننا اور اس کو جو ہے کتنا خوش رکھنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر جو ہے اس کے ابیوز کے خلاف یا اس کے وربل یا ایموشنل جو وہ ٹارچر کرتا ہے اس کے خلاف کتنا جو ہے وہ عورت کو صبر کرنا چاہیے. کہ وہ تو چاہتی ہے کہ میں علیحدگی لے لوں، لیکن گھر والے اور باقی سارے یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ صبر کر لو. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے ساحل صاحب، یہ سوال تھا آپ کے لیے. پہلے پوائنٹ میں کچھ ایڈ کرنا ساحل صاحب یہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ گھر میں ہے، اپنی جو ذمہ داریاں شرعی ہیں اپنی اہلیہ کے حوالے سے وہ نبھا نہیں پا رہا ہے، تو پھر کس حد تک اس کی تابع فرمانی جو ہے وہ ضروری ہے؟ مطلب خرچ کی حد تک بھی خاتون اس میں خود کفیل ہے اور مرد کی طرف سے اس کو کوئی اس سلسلے میں معاونت نہیں ہے یا ذمہ داری جو ہے وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہا. تو اس سلسلے میں بھی کیا آپ کے خیال میں جو تابع فرمانی ہے وہ کس حد تک وہ اس پر رہتی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سن رہے ہیں سر. شوہر کی جو تابعداری ہے وہ کسی بھی موقع کے اوپر اولین ہے، چاہے وہ کما رہا ہے یا نہیں کما رہا. یہ پہلا نقطہ تو غور سے سمجھے کہ اگر وہ پیسے نہیں کماتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ بدتمیزی یا اس کو آپ شوہر ہو گئے، یہ معاملہ نہیں ہے. مگر
یہ نقطہ جو اصل میں ان کو تنگ کر رہا ہے وہ اور سمجھیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ پیسے کما رہی ہیں اور شوہر پیسے نہیں کما رہا تو آپ پیسے کمانا بند کریں, اس کو پیسے کمانے کے پڑیں گے. اور اگر آپ کو یہ پیسے کمانا ضروری سمجھ رہی ہیں آپ اور اس شوہر کے ساتھ شادی جو نبھانا وہ آپ نے علیحدگی طے کرنی ہے, تو اصل میں جن لوگوں کی آپ بات سن رہی ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں نا وہ آپ کے گھر والے ہیں, وہ شوہر نہیں ہے. شوہر نے ڈیکلریشن دے دی ہے کہ وہ کس قسم کا سست آدمی ہے اور کتنا نااہل ہے, اس نے پہلے ہی بتا دیا. اب آپ اپنی نااہلی جو ہے نا وہ اب اس کا ثبوت دے رہی ہے کہ آپ خود اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. اسلام کا قانون نہیں بدلے گا, شوہر وہی رہے گا, تابعداری اسی کی کرنی ہے آپ نے. اگر آپ نے کسی اور کی تابعداری کرنی ہے یا اپنی تابعداری کرنی ہے تو آپ اس شادی سے اپنے آپ کو اس معاہدے سے توڑ دیں, کہانی ختم کریں. اس وقت آپ شوہر کی تابعداری ویسے بھی خاتون کر نہیں رہی, وہ کسی اور خاندان کی جو اپنے خاندان ہے یا پیڑھی شوہر اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہی تھیں والدین کے یا پھر شوہر کے خاندان کے جس کا بھی انہوں نے نام لگایا ان کی تابعداری کرتے ہوئے شادی نبھا رہی ہیں. اصل میں شادی شوہر کی تابعداری کرتے ہوئے نبھائی جاتی ہے, اس کی تو آپ کر نہیں رہی. تو آپ پھر آرام سے اس بارے میں تخلیہ کریں اور اپنا معاملہ جس طریقے سے کریں. جب تک آپ اس بندے کے نکاح میں یہ تو بڑا سمپل کامن سینس کی بات ہے, آپ اسی کی تابعداری کریں گے. آپ کو نہیں پسند اللہ حافظ کر دیں اس کو, آپ علیحدہ ہو جائیں. اچھا ساحل صاحب, یہ جو ابھی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے خدا بنا لیے ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ عمومی طور پر تو لگے گا پھر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ توحید پرست نہیں ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سر, میں آپ کو اتنی تمہید اس لیے باندھ دوں, مجھے پتا ہے کہ اس وقت انسانی کان کے اندر تھوڑی سی وائبریشن شروع ہو جائے گی, دل بو جائے گا کہ یار اتنی لمبی بات کیوں کر رہا ہے. وہ اتنی لمبی بات میں اس لیے کر رہا ہوں پے در پے ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے توریت میں, انجیل میں, قرآن میں ظاہر ہے میرا اسٹینسل تو قرآن ہے. میں توریت اور انجیل کیوں بول رہا ہوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے نا تو آدم علیہ السلام کے بچوں نے سب سے پہلے کیا کیا, ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنسی ڈال کے اپنی اسٹیم زیرو کر دی. آج تک کوئی مسلمان مجھے نہیں بتا سکا, پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں, اپنے اساتذہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ ان کو رحیق رحمت کرے. میری تمام تر کلچر کو میں ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں, میں صرف لوکل کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, مانتے ہیں. یہ بتائیں کیوں ہے, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ واٹ از دا پرابلم ہیئر؟ اللہ کے خلاف کا کوئی نہیں کوئی جرم ارتکاب, اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا نا, ہمارا اللہ بے نیاز ہے. تو کدھر نقصان ہو, ڈیمیج کہاں پہ آ رہا ہے شرک کا؟ وہ ڈیمیج کی ڈیکلریشن جہاں پہ سمجھ لیں وہ انسان کی انڈیویجول اینڈ گروپ کے اندر پلیسمنٹ کے اندر اپنی ہی اسٹیم کو زیرو کرنے کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تیری اسٹیم بڑھاتا ہوں خود, تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. علی بن ابی طالب نے کہا میری اسٹیم کے لیے یہ کافی ہے, یہ کافی ہے. اب میرے بیچ میں مطلب میری اسٹیم کوئی نہیں گرا سکتا, یہ کافی ہے کہ مجھے اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ٹھیک ہے, اس سے بڑا کیا واقعہ ہونا میرے انسان ہونے کے لیے. تو مجھے میری اسٹیم کیسے نیچے آ سکتی؟ جب تک ہماری اسٹیم اسٹریٹ نہیں ہوگی, سیدھی نارتھ پول کو فیس کرتے ہوئے انسان کھڑا نہیں ہوگا, تب تک قرآن اپلائی کر نہیں سکتے آپ. یہ ہے مسئلہ. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ تم یہ کتابیں اپلائی کیسے کرے گا؟ اتنا بڑا قانون, اتنی بڑی طاقت تو سہار کیسے سکتا ہے جب تک کہ تیری اپنی سیلف اسٹیم نہیں کھڑی. اور جیسے ہی آپ اپنے اور اللہ کے بیچ میں نقطہ بھی لے کے آتے ہیں, نقطہ بھی, ٹھیک ہے, آپ کی اسٹیم زیرو رہتی ہے. اور اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں برداشت کر لوں گا, یہ نہیں برداشت کروں گا کہ تو یہاں پہ کہیں پہ ہلکا سا بال بھی لے کے اپنے اور رب کے بیچ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ مشن پورا ہی نہیں کر سکتا تو جو قرآن پاک نے تجھے دیے, جو اللہ نے تجھے دنیا میں بھیج کے دیتے وقت. وہ مشن صرف 100% سیلف اسٹیم کا بندہ کھڑا کر سکتا ہے, جو کہ خلیفۃ الارض کا مشن ہے. یہ ہے معاملہ. اب جب آپ کو یہ فلیور پتہ چلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہٹ نہیں سکتی.